صلوات پر عزیزان گرامی قدر، میں چونکہ میرا گھر ہے، زیادہ دیر زحمت خطاب نہیں، دوسرا میرے بھائی جو ہے ان کو بھی زیادہ انتظار ہے۔ ساؤنڈ والے سے صرف اتنی اپیل ہے کہ تھوڑی سی مائک کی آواز کھو دیں، کیونکہ منہ بالکل مائک کے اندر جائے تو پھر آواز نکلتی ہے، تھوڑا سا اس کو سیٹ کر دیں۔ صلوات پر بہت ہی مختصر ڈیوٹی کہ میں نے جو آپ کے سامنے آیا مجیدہ تلاوت کی ہے، یہ وحی اللہ نے کس وقت بھیجی، یہ صرف موقع بیان کر کے کہ وہ وقت کون سا تھا جب اللہ اپنی طرف سے ہدایت کا ذکر کر رہا تھا۔ مالک نے اعلان کیا کہ میرا حبیب آپ ان کو کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب صرف اللہ کے لیے ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت کا رستہ عطا کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب کہ بندے کو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندے آج کل تڑپ رہے تو جو ہے بان صاحب شریف، میں آپ کے مجمع ذاکرین کے سوچنے سے پہلے بس ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ بات تنقید شریف بالکل خصوصاً خصوصاً امام حسین کے عزادار کو بالکل پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہدی من یشاء، جسے میں چاہتا ہوں اسے ہدایت کا رستہ عطا کرتا ہوں، صراط مستقیم عطا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کہ جو بندے بھی، خطاب بالکل مختصر، جو بندے بھی آج تک بھی علی کی ولایت کو نہیں نہ سمجھے، پریشان نہ ہونا، کیوں وہ چاہتا کہ یہ ولایت ہوگا۔ کتابت بنوانا چاہتا ہوں، نہ ہی کوئی بس حاضری ہے سیدوں کی بارگاہ میں، بس پیغام ہے وہ پہنچے۔ آیت کے مطابق بابا جی وہ نہیں چاہتا، کیوں؟ پیغمبر کی حدیث ہے، صراط علی حق ننصفہ، صراط مستقیم ہی میرا بھائی علی ہے، صراط مستقیم ہی میرا بھائی علی ہے، نام سے بھول جو بھی متمسک ہو گیا فرجا نجات پا جائے گا، اور من تخلف جو رہ گیا وہ غلط ہو جائے گا۔ وہ غرق ہو جائے گا۔ تو جی آخری جملہ وعدے کے مطابق اگر میں آپ تک ڈیلیور کر سکا تو انشاءاللہ سنوں گا۔ میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، بے شک 2-4 منٹ میری حاضری مکمل ہو جائے گی۔ اس میں تھوڑا سا اس منظر کو اپنے ذہن میں لانا، تو جو کرنا میں نتیجہ دے رہا ہوں اپنی تقریر کا اس موضوع کو سمیت کے ایک جملے میں۔ علی ابن ابی طالب نے اعلان کیا کہ میں صفین جا رہا ہوں،
سارے اکٹھے ہو جاؤ. علی نے مالک اشتر کو اپنا سپہ سالار بنایا. علی گھوڑے کو سوار ہوئے بیت النور سے نکل رہے تھے. بندوں کو توجہ ہی نہیں, میں سفیر نہیں بنے گا, صرف نتیجے کا جملہ. علی بیت النور سے نکل رہے تھے. اگر ان کا گھر بیت النور نہیں تو پھر کسی کا بھی نہیں. یار آپ تھوڑی سی توجہ کریں, پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے ہیں. اگر ان کا گھر بیت النور نہیں تو پھر کائنات میں وہ ہے ہی نہیں. علی بیت النور سے نکلے, اپنے دلدل کی زین پہ سوار ہوئے. علی نے مالک اشتر کی سپہ سالاری کا اعلان کیا. ایک بندے نے بول گیا, یا علی مالک بوڑھا ہو گیا ہے, آپ اس کو سپہ سالار بنا رہے. مالک نے کمر میں پٹکا باندھ کے کمر سیدھی کی ہے. علی بول کے تھے, جو علی دیکھ جائے کوئی نہیں دیکھ سکتا. جو علی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا. جب زین پہ سوار ہوئے تو راوی کہتا, میں نے دیکھا سامنے علی تھے. علی کی سائیڈ پہ دو جوان تھے, دیکھنے میں شکل محمد جیسی لگ رہی تھی. ان کے سائیڈ پہ بھی دو جوان تھے, ان دونوں کی شکلیں علی سے ملتی تھی. لگتا تھا علی آ رہے ہیں. لیکن علی کے فرض کی لجام میں اس نے ہاتھ ڈال کے پوچھا, یا علی. اسی جملے پہ میرا نتیجہ ہے, اسی میں تقریر چھوڑ رہا ہوں. اگر آپ کی توجہ ہوگی میری محنت پوری ہوگی. پوچھتا ہے, یا علی جب آپ گھر سے نکلے تھے زوجنا لایا گیا, دلدل لایا گیا تھا, اس وقت اس کی حالت اور تھی, اس کی چال اور تھی. میں جانوں, میں گھوڑے علی کے گھوڑے کی بات کرنے لگا ہوں. یار آپ کے لیے سمجھنا تو اتنا مشکل ہی نہیں, آپ تو مانوس ہے اس جانور سے, اس کی وفاداری کو بھی تھا. کہتے ہیں, یا علی جب یہ استبل سے لایا جا رہا تھا, اس کے چلنے کا انداز, بابا سلمان شریف قبلہ, اس کے چلنے کا انداز, اس کے دیکھنے کا انداز اور تھا. ہم دیکھ رہے تھے جب آپ اس پہ سوار ہوئے تو گھوڑے کی آنکھوں میں خون آ گیا, گھوڑے کی چال میں فرق آ گیا, اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی. یعنی ابھی کوفے سے چل رہا تھا, لگ رہا تھا آپ تو آپ یہ گھوڑا بندے مار دے گا. جب یہ گھوڑا بندے مار, اور اس وقت علی مسلمان کو پریشان گھوڑا مجھے جانتا ہے, میرے توجہ نہیں جانتا, یہ جانور مجھے جانتا ہے, یہ جانور میری ولایت کو پہچانتا ہے. اب سمجھ آئی علی کی ولایت سوچ کے بدلے جب میں تعمل ہے, کیونکہ یہ علی کی ولایت کو جانتا ہے. سوچ کے بدلے جو علی کو ولایت کے حکم میں نہیں پہچان سکتا, سمجھو جو نہیں پہچان سکا, جو معرفت ولایت علی, پوری ذمہ داری سے بات کرو, جو معرفت ولایت علی تک نہیں پہنچا وہ جانور سے بھی, اور ان کو کوئی جانور پہچان جائے سلام کا لائق ہو جاتا ہے. یہ اس گھر کا شرف ہے, جتنا شرف تھا اتنی ہی مشکل. بس ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں, ایک روایت صرف, انداز تھوڑا سا بدلا ہوا ہے, میں امید کرتا ہوں آپ پہنچو گے. میں ایک جملے میں پڑھنے لگا ہوں کہ حضرت عباس کی ہمشیرہ, علی کی بیٹی, لاہور کی ملکہ, جناب رقیہ کا خرچہ کیا, کربلا, بس ایک جملہ, جناب رقیہ کا خرچہ. اور ساتھ یہ بھی کہ جو شخص لے کے بیٹھے ہو کبھی بھی شخص سے زیارت پہ نہ جانا. لاہور والی ملکہ, یہ کنفرم روایات موجود ہے کہ علی کی بیٹی لاہور آئی. آنے کا مقصد پتہ کیا تھا, بی بی کے دو بیٹے نہیں ملے تھے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور آ. سب سے پہلے حضرت رقیہ کا خرچہ شروع ہوا.
حضرت مسلم بن عقیل کوفے بھیجے گئے، ساتھ 2 بیٹے بھیجے گئے، بیٹے بھی شہید، شوہر بھی شہید۔ یہ بیوی جو سامان حسین پہ قربان کرنے کے لیے لے کے چلی گئی، 4 بھائی سید، 6 بیٹے، 2 بیٹیاں، ایک شوہر اور ایک چاچا۔ میرا کو اپنا انداز ہے، میں بالکل 1 منٹ میں روایت کو ختم کروں۔ بی بی پہنچ کے کربلا، میں شہادت کا وہ جملہ ایک روایت میں صرف پڑھنے لگا ہوں کہ ممبر پہ وہ بیان ہی نہیں ہوتا اور بہت کم ہوتا ہے، اس لیے میرا پروگرام بنا کہ جو مصیبت سامنے نہیں نہ آ سکی اس مصیبت کی معرفت ہو جائے۔ حضرت رقیہ کربلا میں میدان کربلا تھا، عصر کا ٹائم ہو گیا، حسین کا سر کٹ گیا، تیری توجہ ہی نہیں ہوئی۔ لوگ سوچ رہے تھے خیموں کو آگ لگائی جائے، منظر پیش کراؤ، سوچ رہے تھے خیموں کو آگ لگائی جائے، دستہ ایک بڑا جو حسین کی لاش پہ پتھر پھینک رہا تھا، ایک بے غیرت نے حسین ابن علی کے سینے پہ پتھر مارا۔ جناب رقیہ کے 2 بیٹے طیب و طاہر یہ سامنے دیکھ رہے تھے، یہ دونوں بھائی دوڑے خیمے سے، دوڑ ہوئے، ماں پکڑتی رہی لیکن ساتھ کہتا او بے غیر تو ہم آ گئے، تم نے غریب سمجھا ہے، اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں رہا، ہم ہے نا ابھی۔ ماموں ماموں کرتے جب ماموں کی لاش پہ پہنچے نا دونوں شہزادے تو قاتل آ گیا، قاتل نے قتل کرنے کے لیے ارادے پہ ظلم کرنا شروع کیا۔ دونوں بھائی ماموں کو چھڑانے کے لیے قاتل کی ابا پکڑے ہوئے تھے، پکڑے ہوئے ابا مضبوطی سے قاتل نے چھڑانے کی کوشش کی۔ میری طرف دیکھنا، گریہ ہو نہ ہو لیکن غربت دیکھنا، قاتل ابا چھڑانا چاہتا تھا لیکن یہ بار بار یہ کہتے تھے تم نے لاوارث سمجھا ہے تو تم سمجھتے اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں، ہم ہیں۔ قاتل کو شیمر نے اشارہ کیا کہ اب قتل کر۔ اس بے غیرت نے ایک ہی بار میں دونوں شہزادوں کے سارے قلم کیے، سارے قلم کرنا تھا، کھولے لاشیں پاپایا ہونے لگی، رقیہ توڑ کے دیے، میری قربانی کو